اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو کبشہ عمرو بن سعد انماری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں 3 باتوں پر قسم کھاتا ہوں اور ایک بات تمہیں بتاتا ہوں، اسے یاد رکھو۔ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ جس پر ظلم کیا جائے وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں، اور جو شخص مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فاقہ اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ آپ نے فقر فرمایا یا اس جیسا ہی کوئی کلمہ، اور ایک بات میں تمہیں بتاتا ہوں تو اسے یاد رکھو۔ فرمایا دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ بندہ جسے اللہ نے مال اور علم عطا فرمایا، پھر وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک یعنی صلہ رحمی کرتا ہے، اور ان میں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسے پہچانتا اور اسے ادا کرتا ہے، تو یہ شخص جنت کے سب سے افضل درجوں میں ہوگا۔ اور دوسرا وہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم تو دیا مگر مال نہیں دیا، تو وہ سچی نیت رکھتا ہے اور کہا کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو یقیناً میں بھی فلاں آدمی کی طرح عمل میں خرچ کرتا۔ تو جب اس کی نیت یہ ہے تو اس کا اور پہلے شخص کا ثواب برابر ہے۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا اور علم نہیں دیا، تو وہ بنا علم کے اندھا دھند طریقے سے خرچ کرتا ہے، اس کے بارے میں نہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، نہ اس میں رشتہ داروں کے حق جو ہیں وہ ادا کرتا ہے، اور نہ اللہ کا کوئی حق اس میں پہچانتا ہے۔ یہ سب سے بدتر مرتبے والا ہے۔ اور چوتھا وہ بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو وہ فلاں فلاں شخص کی طرح عمل یعنی اندھا دھند خرچ کرتا۔ تو جب اس کی نیت یہ ہے تو ان دونوں یعنی اس کا اور تیسرے شخص کا گناہ برابر ہے۔ ترمذی حسن صحیح۔ فائدہ، اس میں اچھی یا بری نیت سے مراد پکی نیت یعنی عزم یعنی پکا ارادہ ہے، کیونکہ عزم پر ہی ثواب ہے۔ اس میں مال کی عظمت بھی ہے، بشرطے کہ اس میں حدود شریعہ کا خیال رکھا جائے، اور مال کی خطرناکی کا بھی بیان ہے، جبکہ اس میں اللہ کی ہدایت کو دھیان میں نہ رکھا جائے۔ اسی طرح شریعت کے علم کی عظمت ہے، اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے، اور لا علمی کی برائی کی ہے اور اس کے خطرات کی، یہ جہالت انسان کو عذاب کا شکار کر دیتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا کتنا حصہ باقی ہے؟ انہوں نے کہا صرف 1 دستی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب ہی باقی ہے سوائے 1 دستی کے۔ ترمذی حسن صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے دستی کے علاوہ سب صدقہ کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ ہوا سارا حصہ ہمارے لیے باقی رہا کیونکہ آخرت میں اس کا ثواب ملے گا، اور دستی باقی نہیں رہی کیونکہ اسے خود کھایا، جس پر آخرت میں ثواب نہیں ملے گا۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو خود ہی سب کچھ نہیں کھا جانا چاہیے، بلکہ صدقہ و خیرات کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ یہ چیز اس کے آخرت میں کام آئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔